نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ حضرت محترم سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا اور ہم نے بالکل آہستہ آہستہ اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی شروع کی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، وہاں سے اٹھایا، مصر جا کے بیچ دیا گیا، وہاں پر جوان ہوئے، نبوت عطا ہو گئی، خوابوں کے تعبیر کا علم اللہ نے عطا کر دیا۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا وہ بعد میں فریفتہ ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا اپنے پیغمبر کو۔ اور یہاں سے پھر اس نے ایک الزام یہ لگایا کہ اس عورتوں کو اکٹھا کیا اور تکیے لگا دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب باہر نکلا۔ جب وہ سامنے سے گزرے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور ان عورتوں کی بے ساختگی کا یہ عالم تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مکر و فریب ہوگا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، یا اللہ اس کام سے بہتر ہے تو مجھے نہ قید کر دے، یعنی قید خانے کے اندر بھیج دے، مطلب یہ تھا اس کام سے کم از کم بہتر ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پر رہے بضع سنین، 3 سے 9 سال کا عرصہ وہاں گزارا۔ وہیں پر 2 افراد نے اپنا خواب سنایا، دونوں کو تبلیغ کی، توحید کی، ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ جو ان میں سے بچ رہنے والا تھا وہ بھول گیا، بادشاہ کو خواب آیا۔ یہ سارا تفصیل سے 4 چھوٹی چھوٹی قسطیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب جس وقت بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے تعبیر پوچھی، لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کا تبخیر ہوئی ہے، آپ کے دماغ کو جو گیس چڑھی ہے، یہ میں اپنے لفظ نہیں بول رہا، یہ آپ سادے الفاظ میں سمجھ لیں، اضغاث و احلام، یعنی آپ کے تصورات عجیب و غریب ہوئے میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی تعبیر کرنے والا ہو، تو اس نے کہا میں جاتا ہوں، میرے پاس مجھے یاد ہے وہاں پر وہ ایک تعبیر کرنے والے تھے، وہاں گئے اور ان کو جا کے پوچھا، انہوں نے تعبیر کر دی، تعبیر بہترین تھی۔ اب یہاں سے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ جس وقت تعبیر ہو گئی اور بادشاہ کو آ کے بات بتائی تو اس کو سمجھ لگی کہ بات کچھ ایسی ہی محسوس ہو رہی ہے اور یہ لگتی ہے ایسے ہی ہوگی۔ تو بادشاہ کہنے لگا، وہ مصر کا جو بادشاہ تھا، اور یہ یاد رکھیے یہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس زمانے میں بھی اس بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرعون کہا جاتا تھا۔ تو فرعون اس مصر کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ تو اب یہ فوتیفار اس کا نام لوگوں نے بتایا ہے تفاسیر کے اندر۔ تو یہ بادشاہ بہترین یعنی بہتر بادشاہ تھا باقیوں کے نسبت۔ اس نے کہا جاؤ جا کے اس بندے کو بلا کے لاؤ، تم نے خود تعبیر نہیں کی۔ وہ کہنے لگے اچھا میں جاتا ہوں، جا کے کہنے لگے جناب اے یوسف علیہ السلام آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اب کوئی عام آدمی ہوتا نا وہ کہے اچھا بادشاہ بلا رہا ہے، اس کا مطلب میں تو اس کے قریبی مصاحب میں شامل ہو گیا اور مجھے تو بڑی کوئی اس سے کوئی فوائد بھی مل سکتے ہیں، چلو یہاں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، مجھے جیل خانے کے اندر قید دو۔ تو لیکن کہنے لگے یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، خصوصاً تبلیغ کرنے والوں کے لیے۔ کہنے لگے جاؤ جا کے بادشاہ کو پہلے وہ مسئلہ کلیئر کرے نا، وہ ان عورتوں والا معاملہ کہ جنہوں نے قطعنا ایدیہن اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے نا، جاؤ جا کے پہلے اس سے بادشاہ کو وہ مسئلہ کلیئر کرے، میں نے نہیں باہر آنا۔ اب یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جتنا عرصہ جناب یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تھے نا بے گناہی کے عالم میں،
فرمایا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہوتے اور وہاں پر مجھے بلایا جاتا تو میں چلا جاتا۔ معلوم کیا ہوا؟ اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کے صبر کا کتنا بڑا پیمانہ تھا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا صبر تھا کہ رک گئے نہیں، ایک دفعہ جو میرے اوپر الزام لگا ہے اس کو دور کرو۔ اور نبی کے اوپر جب الزام لگنے کی کوئی اشارہ بھی ہو جائے تو نبی اس کو دور کرواتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، دو انصاری صحابی گزرے، دور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ کھڑے، جلدی سے تیز ہو گئے، فرمایا ادھر آؤ یہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کسی اور کام کا، ضرور آپ کی کوئی زوجہ محترمہ ہی ہوتی۔ وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے کہ مجرى الدم جیسے خون دوڑتا ہے، تو ہر لمحے کوئی نہ کوئی وسوسہ آ سکتا ہے۔ تو شان یہ ہوتی ہے کہ اگر کردار پہ کوئی انگلی اٹھے تو اس کردار کی صفائی سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے مبلغ کے لیے۔ تو لہذا یوسف علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے جا کے پہلے بادشاہ سے کو یہ مسئلہ کلیئر کریں۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ ان عورتوں کو بلا لیا اور اس خاتون کو بھی بلا لیا جو بنیادی کردار تھے۔ کہنے لگے کیا معاملہ تھا اس کا، یعنی کچھ اندازہ ان کو بھی ہو گیا ہوا تھا، بادشاہ کو بھی، کہ کوئی معاملہ اور تھا، تو بس اس وقت اپنی بس جو ہے وہ رکھ رکھاؤ کے لیے ہم نے ایک بندے کو اندر کر دیا تھا، تو اشارہ تو مل گیا نا وہ کچھ سالوں پہلے واقع ہونے۔ تو وہ آگے سے کیا کہنے لگیں؟ سبحان اللہ، یہاں پہ ہماری خاندانی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے۔ وہ کہنے لگیں، عورتیں کہنے لگیں کہ جناب وہ جو معاملہ تھا ہم نے یوسف علیہ السلام نے کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا، اور وہ جو خاتون تھی وہ جو ان کی طرف لپکی تھی، تو جس کو اللہ نے بھی کہا وہ لپکی ہے ان کی طرف، وہ خود کہنے لگی انا راودتہ، میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وہ تو قطعاً کسی بھی قسم کا میری طرف راغب بھی نہیں ہوا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی انسان کو تکلیف مل رہی ہو نا تو کچھ دیر صبر کر لے، اللہ ایک وقت لے کے آتا ہے جو اس کے ظالم تکلیف دینے والے دشمن ہوتے ہیں وہ اس کی حمایت میں خود بول پڑتے ہیں۔ یہ جو بزرگ کہا کرتے تھے نا بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہ بیٹی 4-5 سال مشقت کے ہیں، کیوں کہا کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہا کرتے تھے آپ کا رسم و رواج اور ہے، جہاں تم بیاہ کے جا رہی ہو ان کے رسم و رواج اور ہے، وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے نا۔ وہ جو ایک بندہ ہے اس کی محبت جو ہے وہ تقسیم ہوگی، پہلے صرف ماں کے لیے تھی تو اب کس کے لیے بھی ہوگی؟ وہ لانے والی عورت کے لیے بھی ہوگی اور ماں کے لیے بھی۔ وہ ماں یہ برداشت نہیں کر سکے گی، بہن یہ برداشت نہیں کر سکے گی، تو ایک تسل کی کیفیت ہوگی۔ تو اس لیے کہا کرتے تھے بزرگ کہ کچھ سال جو ہے وہ تان و تشنیع بھی ہوتا رہے تو اس کو برداشت کر لینا۔ یہ وہ یوسف علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق ملا کہ وہ کچھ سال انہوں نے برداشت بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ظالمہ عورتوں کی زبان سے ان کی پاکیزگی کو بیان کروا دیا۔ تو جس خاتون کو کسی سسرال میں کچھ عرصہ تکلیف بھی ملتی رہے، اگر وہ صبر کرے، یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کرتی رہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑے رکھے نا، تو ایک وقت آتا ہے وہی اگر ساس تکلیف دیتی ہو اور اگر نند تکلیف دیتی ہو وہی اس کی محبت میں سرشار ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اور اس پہ انگلی اٹھانے لگے تو وہ اس کی انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا تجربہ کر کے کہ جو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں پھر وہ اسی بہو کو سب سے زیادہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے بہت بڑی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جس وقت پاکیزگی بیان ہو چکی تو یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے وہ باہر آئے۔ اب وہ باہر آئے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ باہر تو آ گئے ہیں تو ہم آپ کو یہ اس بادشاہی نظام کے اندر لانا چاہتے ہیں، یعنی آپ ہمارے ساتھ کوئی وزیر بن جائیں۔ تو یہاں پر ایک حدیث یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس بندے کو عہدہ نہیں دیتے جو عہدہ طلب کرتا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جتنا الیکٹوریل سسٹم ہے یہ ہمارا سارے کا سارا شرعی بنیادوں پہ قائم نہیں ہے، لیکن یہ جو CSS اور PMS کے امتحان ہے جس کو مقابلے کے امتحان کہا جاتا ہے، لیکچرر کے امتحانات کہا جاتا ہے، جہاں پہ افراد خود جاتے ہیں اور ایک عہدے کے لیے اپنے CV دیتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں، کیا یہ ناجائز ہے؟ یہ ناجائز اس لیے نہیں ہے
کہ یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے جس وقت کہا کہ آئیے ہم آپ کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، یعنی عہدہ دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے عہدہ لینے سے انکار نہیں کیا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے عہدہ دینا ہے، میری صلاحیتوں کا مجھے پتہ، تو آپ اس طرح کیجئے، میرے میں 2 صلاحیت ہے۔ کون کون سی 2 صلاحیتیں؟ ایک صلاحیت تھی حفیظ، یعنی وہ حفاظت کرنے والے، یعنی امانت دار تھے، خیانت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ کسی عہدے کے لیے بنیادی خصلت کون سی ہونی چاہیے؟ آپ نے اپنا مینیجر مقرر کرنا ہے، آپ نے اکاؤنٹنٹ مقرر کرنا ہے، تو اسلام نے بتایا 2 خصوصیات ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ ایک حفیظ کی، یعنی امانت دار ہو، اس پہ کمپرومائز نہ کریں، صرف رشتہ داری نہ کبھی زندگی میں دیکھیے گا، امانت داری کو ہمیشہ دیکھیے۔ اور دوسری کون سی چیز ہے؟ علیم، اس چیز کا اہل بھی ہو، یعنی ایکسپرٹ بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف امانت دار تو بڑا ہے لیکن اس میں سمجھداری کوئی نہیں ہے، وہ کاروبار کو نہیں چلا سکتا، ایسی امانت داری کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حفیظ بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، یعنی وہ امانت دار بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت امانتیں ضائع کر دی جائیں گی تو تم نے قیامت کا انتظار کرنا۔ کہنے لگے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف اضاعتھا، یہ امانتیں ضائع ہوں گی کیسے؟ مطلب ہمیں جو کوئی مال دیتا ہے ہم ویسے کا ویسا ہی ادا کر دیتے ہیں، اس کو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو تو تصور بھی نہیں آتا، سچے آدمی کو یہ تصور آتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا، اس کو تو ہر بندہ سچا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیف اضاعتھا، یہ کیسے ضائع ہوں گی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یہ امانتوں کا ضائع ہونا یہ بھی ہے کہ آپ کسی غیر اہل آدمی کو کوئی ذمہ داری دے دیں، یعنی ٹھیکے ان کو دے دیں کہ جو وہ کام ہی نہیں کر سکتے، صرف یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا چچا ہے، میرا ماما ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری کی جا رہی ہے کہ اس بندے کا وہ اہل ہی نہیں ہے اور اس کو وہ بہت بڑا منصب دے دیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی، کہ میں اس زمین کے نظام کے اوپر جو اس کا وہ میں نے آپ کو تعبیر بھی بتائی ہے اس حوالے سے میں امانت دار ہوں، کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اور دوسرا مجھے اس کی تھوڑا سا تجربہ، یعنی کون سا تجربہ؟ صرف عملی تجربہ ہی تجربہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جائے وہ بھی تجربہ ہی کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہیں، انہوں نے ان کو وہاں مقرر کر لیا۔ دوسری طرف قحط سالی شدید ہو گئی، وہ جیسے خواب میں بتایا تھا کہ پہلے 7 سال جو خوشحالی ہوگی اور اس میں سے جو سٹے ہوں گے صرف وہ نکالنے ہیں کہ جو ہماری ضرورت کے مطابق ہوں گے۔ جب 8واں سال آیا قحط سالی شروع ہوئی، وہ 1 سال تو برداشت کر لیا، لیکن جب اگلا سال آیا ہر قسم کا وہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو گئیں۔ تو اب یہ ہے مصر، یہ توجہ کیجئے گا، یہ ہے مصر، اور مصر سے ادھر رائٹ سائڈ کے اوپر فلسطین کا علاقہ جو آج کل اسرائیل نے کیپچر کیا ہوا ہے، وہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ فلسطین کے علاقے کے ساتھ وہ شام کا علاقہ ہے، نیچے اردن کا علاقہ، یہ سارا علاقہ جو ہے سارے کا سارا قحط سالی، اللہ بارش نہیں برسا رہا۔ یہ اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی۔ تو جب بارش نہ ہوئی، فصلیں کوئی نہیں ہوئی، وہ جانور مرنے لگ پڑے، نہ ان کو چارہ ملتا ہے نہ پینے کو پانی ملتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوا؟ انسان پھر اپنی بقا کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ بات مشہور ہوتے ہوتے اتنی مشہور ہوئی کہ وہ مصر کے جو بادشاہ ہیں ان علاقوں کے اندر بڑی خوشحالی ہے، آج بھی اسی طرح خوشحالی ہے۔ تو وہاں سے یعقوب علیہ السلام کے وہی 10 بیٹے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو گرایا تھا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب وہ گرا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے یوسف علیہ السلام اس چھوٹے بچے کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ آپ کو عزت دے دے گا اور بچا کے لے گا۔ تو وہی 10 کے 10 بھائی اپنے 10 اونٹ لیتے ہیں، 10 اونٹوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور مصر کے اندر آتے ہیں، پتہ کرتے کراتے یہاں پر آتے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ جب کسی عہدے کے اوپر کوئی ہوتا ہے تو وہ امانت دار ہو۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ صرف دوسروں کو ڈیوٹیاں اسائن نہ کرے بلکہ خود ایفرٹ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں امانت دار ہوں، تو امانت داری کا تقاضا یہ انہوں نے کیا نبھایا؟ انہوں نے نبھایا کہ جو آنے والا آتا تو وہ عام لوگوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دی ہوئی تھی کہ تم ان میں راشن تقسیم کرو، وہ خود ایفرٹ کرتے تھے، حالانکہ وہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر تھے۔ تو عہدے کا تقاضا یہی ہوتا ہے عام طور پہ کہ تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، دوسروں کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔
لیکن یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، نبی کی شان اتنی ہے پھر بھی، اس عہدے کی شان اتنی ہے پھر بھی امانت داری کا تقاضا کرتے ہوئے پورا وہ سارے کام خود کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا قیمتی قسم کا ان کے پاس جو ہے وہ پیمانہ تھا، اس پیمانے سے نکال کے وہ ڈالتے اور وہ ان کی بوریاں بھرتے اور وہ ہر آنے والے سے وہ رقم وصول کی جاتی تھوڑی بہت۔ تو امانت داری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جناب وہاں سے کوئی بندہ آیا غریب ویسے ہی سب کچھ دے دی، اس سے تھوڑے پیسے وصول کر لے، اس کو چیز زیادہ دے دے، اس کی بھی قدر رہ جائے گی، اس کی عزت نفس بھی بحال رہے گی۔ وہ کچھ پیسے لے کے آئے اپنے علاقے سے، اور جب وہ پیسے انہوں نے دیے تو انہوں نے ان سے بات چیت شروع کر لی۔ اب جب بات چیت شروع کر لی تو آپ یہ بتائیے کہ وہ جو 10 افراد آئے ہوں گے ایک بادشاہ سے کلام کر رہے ہوں گے تو کون سا کلام ہوتا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ سے بات کروں گا تو کچھ دیر بعد پھر آخر کار میں یہ بتانے لگوں گا جی میرے باپ زیادہ یہ تھے، آپ بتانے لگیں گے میرے والد صاحب یہ تھے، تو وہ خاندانی ملاپ کی طرف آتے ہیں، جی ہم یہ کرتے تھے۔ تو ان 10 بھائیوں کے پاس کتنی بڑی نسبت تھی کہ ان کے والد صاحب کون تھے؟ نبی۔ کون سے نبی؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور ان کے والد صاحب کون تھے، یعنی ان کے دادا ابو کون تھے ان 10 بھائیوں کے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ وہ کون تھے؟ نبی تھے۔ اور ان کے پردادا ابو کون تھے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور اتنے بڑے بڑے پیغمبر، وہ یہ بتانے لگ پڑے جناب ہمارے پیغمبر، ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد صاحب بھی نبی تھے، ان کے والد صاحب بھی نبی تھے، یعنی اپنا تعارف کروا کے نا کچھ بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ تھے۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعَرَفَهُمْ، انہوں نے ان کی شکلیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اور یہ چونکہ چھوٹے بچے تھے، جب بڑے ہوئے تو اس کے خد و خال اور خوبصورت ہو گئے۔ یہ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ کہ وہ ان کو پہچاننے سے آری ہوئے، ان کو نہیں پتہ لگا کہ یہ وہ یوسف علیہ السلام۔ تو وہ ان کو سنتے سنتے کہنے لگے آپ کو میں نے کتنے دیے ہیں جی؟ وہ کہنے لگے جی 10 افراد آئے ہیں تو وہ 10 اونٹ دیے ہیں آپ کو، یعنی غلے کے بھر کے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے جو ہمیں رقم دی ہے اس کے بدلے میں 10 دیے ہیں، تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اس طرح 11 بھائی ہیں۔ وہ ایک بھائی کا قصہ ہی گول کر گئے، کس بھائی کا؟ جس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کو انہوں نے دھکا دیا ہوا تھا کنویں کے اندر، ان کا قصہ گول کرنے کے بعد کہنے کہ 11 بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ بھائی سب سے بڑا ہے، نیچے سب سے چھوٹا ہے، اچھا وہ جو سب سے چھوٹا بھائی ہے تو اس کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ تو اس کو بھی تو لے کے آؤ۔ تو جس وقت میں دیکھنا چاہوں مطلب یہ کہ ان کو یہ باور کرایا کہ ایک نبی کی اولاد میں سے ایک پیچھے رہ گیا ہے تو یہ میری نسبت ہو جائے، میں ان کو بھی دیکھ لوں۔ مطلب کیا تھا؟ وہ اپنے سگے بھائی کو بلوانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ایک بات ہے، اگر وہ ان کو نہ لے کے آئے تو آئندہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دینا، کیونکہ ان کو تو پتا تھا یوسف علیہ السلام کو خواب کے عین مطابق کہ کتنے سال اور بارش نہیں ہونی، یہ 6 سال چل رہا تھا تو 5-6 سال ابھی بارش نہیں ہونی تو قحط سال نہیں ہونی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اور چلے گئے واپس۔ جب جانے لگے تو اپنے ہرکاروں سے کہنے لگے یہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں یہ غریب لوگ ہیں تو لہٰذا ان کے پیسے اس کے اندر ہی ڈال دو۔ یہ امانتداری کے خلاف نہیں ہے، کسی بھی غریب آدمی کو خاموشی سے مدد کر دینی یہ عین نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو وہ چپ کر کے ان کے رحال میں ان کے سامان کے اندر وہ بند کر کے رکھ دیا۔ اب ان کو تو معلوم تھا کہ اس قحط سالی کے دور میں وہاں تو کون سا ان کا کاروبار چلنا ہے، تو اگلی دفعہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وہ گھبرا جائیں گے، آئیں گے نہیں۔ پیسے نہ ہوں تو چیز کہاں سے لینے کے لیے آئے گا کوئی؟ تو جب وہاں جا کے کھولیں گے چیزیں مل جائیں گی، میرے سے ایک محبت بڑھے گی، بھائی بھی لے کے آئیں گے، سامان لینے کے لیے بھی آئیں گے۔ تو وہاں جا کے کہنے لگے، جس وقت اپنے والد صاحب کے پاس کے پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے جناب یہ 10 اونٹ ہمیں مل گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ہے کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آؤ گے تو تب ہم آپ کو سامان دیں گے، ورنہ آپ کو سامان نہیں دیں گے۔ ابھی انہوں نے چیز نہیں کوئی کھولی، انسان ہے نا اجلت پسند، ابھی تو وہ 10 اونٹوں کے اوپر لگا ہوا سامان ہی کھا لیتے تو وہ 6-8 مہینے ان کے شاید گزر جاتے، لیکن آتے ساری ابا جی کے ساتھ بحث شروع کر دی، والد سے محترم کے ساتھ، عجیب وہ بنیامین بھی بھیجیں۔ اب والد صاحب کو تو پتا تھا میرے پہلے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، لیکن والد صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کیا جب بچے بڑے ہو جائیں تو باپ سمجھدار وہی ہوتا ہے، یہ آخری بات ہے آج کی، باپ سمجھدار وہی ہوتا ہے جو بچوں سے پھر بحث نہیں کرتا، ان کو سمجھاتا تو ضرور ہے لیکن ان کے آگے نہیں بحث کرتا، کیونکہ یہ آخری بات ہوتی ہے، کیونکہ بچے خوب طاقتور ہو جاتے ہیں۔ پھر جس دن بیٹے نے باپ کو کہہ دیا نا ابا جی بس اب میری چلے گی، تو پھر وہ باپ کی ساری بادشاہت ختم ہو جاتی۔ تو سمجھدار باپ وہ ہوتا ہے کہ جب بیٹا ایسے گروپ ہو جائے، وہ طاقتور ہو جائے، اشد ہو جائے، تو اس وقت اس کے ساتھ متکا نہیں لگانا، صرف سمجھانا ہے، اس کا صرف ڈر اور خوف اور محبت اس کے اوپر قائم رہے، کیونکہ اب وہ کر نہیں کچھ سکے گا۔ اور یہ جناب یعقوب علیہ السلام نے بتایا اپنے عمل سے، کہنے لگے دیکھو میری بات سنو، وہ تم نے پہلے بھی تو کہا تھا نا وہ یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کے متعلق
کیا کہا تھا ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو نہیں نہ ہو سکی، یہی نہ ہو کہ ابھی بھی اس کی حفاظت نہ ہو سکی ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں جی ہم نے لے کے جانا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگے اچھا لے جاؤ، لیکن ایک شرط پہ دوں گا میں یہ بیٹا آپ کو ساتھ۔ وہ شرط یہ ہوگی اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرو ہمارے میرے ساتھ کہ اس کی تم حفاظت کرنے کی کوشش کرو گے، موثقم من اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی انہوں نے تو پھر وہ کہنے لگے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہنے لگے کہ جو تم نے کہا ہے اللہ اس کے اوپر اب گواہ موجود ہے، تو اللہ کا ڈر اور خوف بچوں میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد ان بچے بیٹے کو بھیجا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا اس رات کے اس وقت میں بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے اور اس کا اچھا بدل آپ کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔